میں جب جب سورہ سے گزرتا ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس مبارک سورے میں، جس کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی سسٹر ڈاکٹر ہنا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس سورے پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر ہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سسٹرز۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک اور بار اپنی کتاب سے جڑنے کا موقع دیا اس اہم رات میں۔ اللہ ہم سے اس کتاب کو جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اس سے سیکھنے سکھانے والا بنا کے رکھے۔ المتصدقات کے لیے بھی میں دعا گو ہوں اور بہت زیادہ شکر مند ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اور تمام ساری بہنیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورے سے قلبی رشتہ عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہم اپنی تمام غموں کا ازالہ کر پائیں انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور جسے ہم ڈس جوائنٹ لیٹر بھی کہتے ہیں، جسے ہم قطع کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ راجح قول ہے کہ ہمیں اس کے حقیقی معنی نہیں معلوم ہے سوائے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور مختلف علماء، مختلف صحابہ اور تابعین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ حروف مقطعات کیا ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی توجیہ میں فرماتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن میں، کہ حروف مقطعات کیا ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ایسے ہی الفاظ ہیں جس کے ذریعے اہل عرب، یہ وہ حروف ہیں جس کے ذریعے اہل عرب اپنی زبان پہ بہت زیادہ نازاں تھے، بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور اس کلام کو رکھ کر کہ جس کے ہم معنی نہیں جانتے ہیں، حقیقی معنی نہیں جانتے، تو یہ بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے، اور وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا ہے اس کا ڈیٹیل انٹرپریٹیشن ایکسپٹ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کتاب کا ڈیٹیل انٹرپریٹیشن سوائے کہ اللہ۔ اور جب بھی ہم قرآن کی طرف آئیں، یہ حروف مقطعات ہمیں اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اب اس کتاب سے جڑتے وقت بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنا ہے کہ یا رب میں کچھ نہیں جانتی سوائے کہ جو تو مجھے سکھا دے۔ تو یہ ہمارے اندر یہ عاجزی والا، یہ ہمبلنس والا ایٹیٹیوڈ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں کہ یہ سورہ ہم پورا پڑھنے جا رہے ہیں جبکہ ہم اس کے شروع کے کلمات ہی نہیں جانتے، بٹ وداؤٹ if and but we have to go through with it and we have to try to get as many as lessons as much we can، جتنے ہم لیسن اخذ کر سکیں۔ لیکن پہلا ہی لیسن کیا ہے اس کا، اس سورے کا، کہ یا رب ہم کچھ نہیں جانتے سوائے کہ وہی جو تو نے مجھے سکھایا۔
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں، آیات کا جو ہم ترجمہ لیتے ہیں میسیجز، لیسنز، میراکلز، وٹنس، پروف، ایویڈنس، تو یہ کونی اور کائنات میں ہونے والی اور قرآن میں ہونے والی تمام آیات جو ہے نا دونوں کے لیے آتا ہے. یہ تمام وہ سائنس ہیں جو کتاب مبین کی ہیں. اب کتاب آ گیا تو ہم میسیجز ہی لیں گے، یہ ورسز ہیں اس کتاب کے، ایسی کتاب جو کہ مبین ہے، مبین بیان ہونے والی کتاب ہے. سورہ یوسف کے بارے میں آتا ہے چونکہ یہ مکی سورہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور تھا جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، اس سال میں یہ سورہ نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سپورٹر، ان کی وائف، ان کی دوست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز چاچا جنہوں نے حتی الامکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تا حیات ان کی سپورٹ کرتے رہے، تو یہ دونوں اہم ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوچ کر گئیں، اور یہ ہم عام الحزن کہلایا یہ سال. اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی. ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے پوچھا اقرئینی، آپ مجھے کچھ سنائیں. کبرت سنی، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اشتد قلبی، اور میرا دل جو ہے نا بہت سخت ہو گیا ہے، اور غلظ لسانی، اور میری زبان بھی جو ہے نا موٹی ہو چلی ہے. یعنی کافی بے چینی کا انہوں نے صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ مجھے کچھ سنائیں یا مجھے کچھ پڑھنے کی تلقین کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یوسف کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ سورہ الف لام را والا سورہ آپ پڑھیں. تو جب بھی ہمیں محسوس ہو گیا ہمارا دل بھاری ہو رہا ہے یا ہماری کیفیت کچھ مشتعل ہے یا پریشان کن ہے، تو ہم اس سورے کے اندر انشاءاللہ اپنے تمام مسائل کا حل ڈھونڈنے والے بن جائیں. اور یہ سورہ عام الحزن میں نازل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول جب ان کے اوپر تکالیف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جو سب سے زیادہ بڑے سپورٹر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہی اس دنیا میں نہیں رہے. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سے جدائی، وہ بھی کوئی ایسا شخص جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، اور اس کا ہم سے دور ہو جانا وہ کتنی شدت ترین لمحات ہوتے ہیں. مگر وہ شدت ترین لمحات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آسرا اور ایسا ان کو سپورٹ دے دیا اس میسیجز کے ذریعے الحمدللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اپنے اندر سکون محسوس کیا. اور اصف سے جو سورہ یوسف جو ہے، یہ پورا کے پورا قرآن میں کوئی چند ہی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر پورا کے پورا ڈسکرپشن ہے کسی نبی کا. اس میں سے ایک سورہ طٰہٰ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا پورا تقریباً مکمل ڈسکرپشن ہے، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 70 پیسیجز آتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکرپشن ہے. اس کے علاوہ سورہ محمد ہے، لیکن وہ سورہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر ایک نبی کے اطراف ہی پوری کی پوری سٹوری گھوم رہی ہے. یہ سٹوری جو ہے ایکسیپشنل ہے پورے قرآن کے اندر، جہاں پر سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام بھائیوں کی جو کہانی کو ہے خاکہ کشی کی گئی ہے اس میں. اس کے علاوہ شروع کی 2 آیتیں تمہید ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی میں لعلکم تعقلون، تم عقل سے کام لو. ہم بیان کرتے ہیں آپ پر نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، ایسا قصہ جو بیسٹ نریشنز میں سے ایک نریشن ہے، بہترین سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہے. وائی مائی ڈیئر، وائی دس از دا بیسٹ سٹوری؟ یہ ہم سوچیں، اس چیز پر ضرور غور کرنا ہے ہمیں کہ یہ بہترین سٹوری کیوں ہے. کیونکہ یہاں پر اور بھی کئی سارے انبیاء ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہے، لیکن اس سٹوری کو اللہ تعالیٰ بہترین کیوں کہہ رہا ہے؟ اب یہ جو ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ حق ہے، سب سے پہلی بات. اور اس کے علاوہ میں یہ مان کر چل رہی ہوں کہ الحمدللہ آپ سب کو سورہ یوسف جو ہے پتہ ہوگی. ہم چند ہی اس میں سے بات جو ہے ڈسکس کر پائیں گے، کچھ ہی لیسنز اخذ کر پائیں گے. تو یہ بہترین سٹوری ہے، اور ہم میرا یہ آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ آخر میں سوچئے گا کہ اگر آپ اس سٹوری کو ایک لفظ میں کہنا چاہیں گے تو کیا آپ کو اس سٹوری میں ملا؟ Is this a story of modesty?
شرم و حیا کی بہترین مثال ہے، یا یہ سٹوری forgiveness کی ہے، عفو درگزر کرنے کی ہے، یا یہ سٹوری ہوپ فلنس یا optimism کی ہے، کیا یہ کہانی پازیٹیوٹی کی ہے، یہ کہانی کیا لیڈرشپ کی ہے، کیا یہ سٹوری حکمت سے بھرپور ہے، جنروسٹی اور فار سائٹڈنس، ہمبلنس، کائنڈنس، فیملی بانڈ. یہ کہانی جو ہے تمام لیسن سے جو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے ایک بہت خوش آئند زندگی دنیا اور آخرت میں گزار سکتے ہیں، یہ تمام ایسے لیسن سے، ایسے سبق سے بھرپور ہے یہ کہانی. ہم آپ کے اوپر قصہ بیان کرتے ہیں، بہترین قصہ. اب دیکھیں مائی ڈیئر سسٹرز، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قصہ بیان کیا ہوا ہے. یہ ایسا آپ کا اور ہمارا واقعہ نہیں ہے کہ ہم کہیں سے بھول جائیں اور کہیں سے شروع کریں کوئی واقعہ، یا پھر ہم انٹرسٹ کے لیے اس کے اندر کچھ مسالہ لگا کے کہیں، یا پھر کوئی ایسی بات ہو جو قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ ہم جتنی بھی سٹوریز پڑھتے ہیں جو حق پر مبنی نہیں ہوتی ہے، ہم اس کے اندر فلاز جو ہے نا کیچ کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے تو یہ بالکل ہم ذہن نشین کر لیں کہ اس میں ایک لفظ کی بھی کمی کسر نہیں ہے. کوئی اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے جو نہیں ہوا اور ہمیں بیان کیا جا رہا ہے. اور یوسف جو ہے، میں بیان کر رہی تھی کہ یوسف جو ہے باوجود اس کے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، لیکن عربی کی بہت قریبی زبان یعنی ہیبرو سے ہے. اور اگر عربی سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کو اس کا روٹ ورڈ اسف یعنی افسوس، ایکسٹریم اسٹیٹ آف ڈسپیر، بہت زیادہ غم اور رنج کی انتہا. یوسف تو بہت زیادہ افسوس کرنے والا شخص. اب وہاں سے یہ سٹوری ہم اخذ کر رہے ہیں جو پروفٹ یوسف علیہ السلام کی کے اوپر جو حالات گزرے ہیں. ہم نے کیونکہ وحی کی آپ کے اوپر یہ قرآن، اور اس سے پہلے آپ ضرور غافل تھے، آپ انویئر تھے یوسف علیہ السلام کون ہے آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کے رسول سے بیان کی جا رہی ہے یہ سٹوری، اور اس کے بعد ہم ایڈریس ہی ہیں مائی ڈیئر سسٹرز. ایوری لیسن از فار می اینڈ یو مائی ڈیئر سسٹرز. اس قول یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، جبکہ کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے والد، اے میرے پیارے والد. اگر خالی کہنا ہے فادر تو ابھی کہیں گے، لیکن یہاں پر یا ایڈیشنل او مائی، ابتی جو ہے نا تا پر جو کسرہ ہے وہ اسے ڈیمینیٹیو بنا کر اس میں تصغیر بنا کے اے میرے پیارے والد، مطلب او مائی بیلوڈ فادر. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مخاطب ہیں. دیکھیں ہمیں یہ جو ہے قرآن پورا کے پورا ایک کورس دیتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کمپلیٹ. اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو ٹیک اینی کورس پرسنالٹی، آپ دیکھیں چیک کر لیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کورس، کی فیس کہاں سے شروع ہوتی ہے. اور رب سے بہتر ہماری کون تربیت کر سکتا ہے، الحمدللہ. تو اپنے والد سے کیسے مخاطب ہونا، اپنے گھر کے بڑوں سے، یا وہ لوگ جو ہمارے اوپر اتھارٹی ہیں، چاہے دادا نانا. کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب بزرگ ہو جاتا ہے کچھ زیادہ ہی شخص، تو انسان کیا ہوتا ہے پھر اس کا رتبہ ہٹا کر گھٹا کر بیان کر. لیکن یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جو محبت کے انداز سے ایڈریس کر رہے ہیں، اور موسٹلی ہم میں سے جو ہم بڑی خواتین بھی ہو جائیں تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری والدہ یا ہمارے جو بڑے ہیں وہ کافی چڑچڑے ہو گئے ہیں، یا گھر میں کوئی ساس ہو یا پیرنٹس ہو وغیرہ وغیرہ، دادا نانا، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کافی چڑچڑے ہو گئے ہیں، ہماری بات نہیں سمجھتے. لیکن ہم دیکھیں کہ کیسے بڑوں کو ایڈریس کیا جائے، یہ یوسف علیہ السلام سے ہم سیکھیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے پیارے والد، میں نے دیکھا ہے کہ احد عشرہ کوکبن، 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین. سبحان اللہ، میں نے دیکھا ہے سورج اور چاند، میں دیکھتا ہوں کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ، تقریباً 9 سے 12 سال کا بچہ، اپنے والد سے اپنا خواب بیان کر رہا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری فیملی میں اس طریقے کا ماحول ہے، is there is any bond between parents and children and especially with fathers. کیا فادرز کے ساتھ بچوں کا اتنا ایکسس ہے کہ بچہ جو ہے کبھی بھی اپنے والد کو ایڈریس کر سکے، اور اسے اپنا خواب، یعنی ایک ایسی امیجنری چیز ہے جو حقیقت بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے والد کو ایک خواب سنا رہے ہیں
اور انہیں پورا ٹرسٹ ہے کہ میرے والد کو اگر میں سناؤں گا تو مجھے پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ ہم کس کو سنانا پسند کرتے ہیں اپنے خواب؟ ہم یہ سوچیں۔ اور اگر ہمارے گھر میں ایسا ماحول نہیں ہے تو یہ ضرور ہم بیان کریں گھر میں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی دل کی بات کس سے شیئر کی؟ اپنے فرینڈ سے، کیونکہ وہ پیئر ایج میں ہے، ٹین ایج میں ہے۔ اس ایج میں سب چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ اپنی جو شیئرنگ ہے نا، دل کی بات کس سے کریں؟ ہم عمر لوگوں سے کریں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے والد سے، اے میرے پیارے والد۔ تو آج ہم سب تہیہ کریں، کیونکہ مائی ڈیئر سسٹرز، یہ اسٹوری ایسی نہیں ہے کہ ہم سنیں اور تھوڑی دیر انجوائے کریں اینڈ دین ول forget about it. No, it's a story from the Quran. تو یہ قرآن جو ہے حکمت سے بھرپور ہے اور ہمارے لیے ایک کتاب ہدایت ہے۔ تو ہمارے لیے اب اس میں پہلا لیسن تو یہ تھا کہ اس کتاب کو جب ہم پڑھیں تو یہ سوچ کر نہیں آئے کہ مجھے تو یہ آتا ہے سب کچھ، سورہ یوسف تو میں نے کئی بار پڑھ چکی ہوں، کئی بار میں نے اس کو اچھے سے مطالعہ کیا ہے۔ جب بھی اس کلام کو پڑھیں تو یہ مائنڈ سیٹ ہو ہمارا کہ میرے رب مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو مجھے سکھا دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قرآن اللہ اپنی طرف کریڈٹ لے جا رہے ہیں، بار بار اللہ فرماتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں انزلنا، کہیں آتا ہے نزلنا۔ تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن وائی اللہ ٹیک آل دا ٹائم دس کریڈٹ اونلی ٹو ہم؟ ہم نے نازل کیا، اس کو ہم نے نازل کیا۔ تو ہم یہ سوچیں کہ جو دنیا کا مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عالم الغیب ہے نا، اس کی طرف سے یہ کتاب کا نزول ہے۔ تو اس کتاب میں اور اس میسج میں میرے لیے کتنے سارے لیسن ہوں گے جو ہو سکتا ہے میں نے آج تک اس کو سیریسلی نہیں لیا ہوگا، اور آج لمحہ میرے پاس ہے کہ فرام ٹوڈے آنورڈس آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اٹ ویری سیریسلی۔ اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ کے پاس کوئی اسکن اسپیشلسٹ آ رہے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ڈائٹیشین آ رہے ہیں، فلاں کنٹری سے آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، یورپ سے آ رہے ہیں، کوئی ایڈوانس کنٹری سے آ رہے ہیں، تو ہم میں سے کتنے ہوں گے کہ وہ ایکسٹرا ایفرٹس لے کر کچھ نہیں چاہیں گے سیکھنا، کہ چاہیں گے کہ ہم کچھ بہت کچھ سیریسلی اس میں سے کیچ کریں، ہے نا؟ اگر کوئی کہا جائے کہ کوئی بہت بڑی شیف آ رہی ہے تو ہم کتنا اپنی توجہ کو مرتکز کریں گے، کتنی ہم پورا کنسنٹریشن لے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے، تو ہم جان و دل سے اس کلام کی طرف پورے کے پورے یکسوئی کے ساتھ آ جائیں کہ میرے رب تو مجھ سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے، اور اسپیشلی میرے رب تو نے مجھے بٹھایا ہے یہاں پر سیکھنے، تو آئی شوڈ کیپ مائی پلیس فرسٹ فار لرننگ۔ ایسا نہیں کہ اچھا اوکے ایسے بیان کیا جانا چاہیے بات چیت، تو میں ابھی آج میرے بچوں کو بتاتی ہوں، نو دس لیسن از ایبسولوٹلی فار می اینڈ یو فرسٹ، اس کے بعد کسی اور سیکنڈ پرسن کے لیے ہے۔ میرے لیے لیسن کیا ہے؟ کیونکہ ہم موسٹلی کیا کرتے ہیں، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کسی اور کو پہنچا دیں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو تو اس سے کچھ نہیں سکھا پاتے۔ سب سے پہلے یہ لیسن میرے اور آپ کے لیے مائی ڈیئر سسٹرز۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہ اے میرے پیارے والد، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے اور سورج اور چاند وہ کر رہے ہیں میرے لیے سجدہ۔ اب اس آیت میں جو ہے 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں آیت اینڈ ہو رہی ہے رأیتہم لساجدین، میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ وہ میرے لیے سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ اب مائی ڈیئر سسٹرز، اگر ہم اس کو سورج اور چاند یہ تمام جو ہے جمع غیر عاقل ہے، آئی ہوپ کہ آپ میں سے بہت سو کو اچھی عربی آتی ہے، تو یہ جمع غیر عاقل ہے، یا یعنی irrational plural ہے۔ تو جب بھی irrational plural آتا ہے we deal it as a single feminine، ہم اس کو ایک مونس سمجھ کر چلتے ہیں۔ تو اس حساب سے رأیتہم لی ساجدہ آنا چاہیے تھا، لی ساجدتن یا ساجدات، لیکن یہاں پر آ رہا ہے ساجدین، جو کہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے irrational کے لیے نہیں بلکہ عاقل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہیومن بینگ کے لیے آ رہا ہے۔ اب مائی ڈیئر سسٹرز، اس میں سوچنے کے لیے یہ بات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ یہ بھی بتاتے ہوئے چل رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سجدہ کرنے والوں کے لیے انہوں نے ساجدتن نہیں بلکہ ساجدات یعنی
ایسا جمع انہوں نے ایسا پلورل استعمال کیا ہے جو انسانوں کے لیے بولا جانے والا پلورل ہے. اس کا مطلب صرف وہ خواب نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ خواب کی تعبیر بھی سمجھ رہے ہیں اور انہیں اس بات کا کافی سرپرائز اور کافی شوق اور کافی تعجب ہے اس بات پر کہ سورج اور چاند جو کہ خود ان کے والدین کو وہ دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ وہ ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اب ان کے والد جو ہیں قولا یا بنیا کیا رپلائی کر رہے ہیں. دیکھیں ہم سوچیں کبھی ہم ایسا کچھ خواب دیکھ لیں, کچھ عجیب سا خواب ہے یہ, بہت زیادہ عجیب خواب ہے کہ سورج اور چاند مجھے سجدہ کریں, تو ہم ایسا خواب بیان کرنے کے لیے کتنا ہیزیٹیٹ ہوں گے, اور بیان کریں گے بھی تو ہم یہ بول کر شروع کریں گے مجھے پتا ہے کہ آپ یقین نہیں ماننے والے مگر میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. مگر یوسف علیہ السلام کا جو بانڈ ہے اپنے فادر سے, دیکھیں کوئی بھی بانڈ کریٹ کرنے کے لیے ون سائیڈڈ ایفرٹس کافی نہیں ہوتے. صرف یوسف علیہ السلام نے یا ابتی نہیں کہہ کے پکارا, اب اس کے آگے رپلائی آ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو ہے کیسا ریلیشن ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. ہی از دا رول ماڈل فادر اور رول ماڈل پیرنٹ فار ایچ ون آف اس, whoever is parent among us, ہم سب کے لیے ایک بہترین مثال ہے یعقوب علیہ السلام میں. وہ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنیا, یہ اس میں تصغیر ہے یعنی پیار سے, جیسے کہ میرا چھوٹا چھوٹا میرا پیارا پیارا, ویسی والی بات ہے. یا بنیا اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے, لا تقصص رؤیاک اپنے قصے کو بیان مت کرنا, علی اخوتک اپنے بردرز پر, فیکیدوا لک کیدا. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام بھی چونکہ نبی ہیں, حکمت سے بھرپور ہیں, علم سے بھرپور ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, رپلائی کیا کر رہے ہیں فوراً سن کے کہ آپ جو ہے اپنے قصے کو بیان مت کرنا, یہ جو خواب ہے اسی کسی کو بھی نریٹ مت کرنا, یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کو بھی مت بتانا, نہیں تو تمہارے خلاف کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, اور بے شک شیطان جو ہے انسان کے لیے واضح دشمن ہے. دیکھیں الرٹ بھی کر رہے ہیں مگر بھائیوں کی جو ہے برائی نہیں کر رہے. یعنی لائف میں ایسا کوئی موقع آ سکتا ہے جبکہ پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو کسی سے ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے تھوڑا دور رہنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, لیکن کیا ان کے دل میں وہ نفرتوں کے پہاڑ بھر دیں؟ کیا ان کے دلوں میں ایسی چیزیں, کیونکہ اگر جو چیز ہم انسٹل کرتے ہیں نا, ہم جو چیز نفرت بھریں گے تو نیکسٹ ڈے دے آر گوئنگ ٹو ہیٹ اس آلسو, بیکاز وی گیو دیم دس ایموشن آف ہیٹنگ سم ون. ہم نے جو انہیں انسٹل کیا ہوگا, نفرت کرنا سکھایا ہے, تو آج وہ کسی سے کریں گے, کل ہم سے ہی کریں گے, نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے علاوہ اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا, کیونکہ ہی از ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ایموشنز, اوور ویلمنگ ایموشنز جو ہیں یوسف علیہ السلام کے اپنے خواب کی وجہ سے, کیسے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے انہوں نے, اور وہ بہت ممکن ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی یہ خواب بیان کر دیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, چوکن نہ کر رہے ہیں. چوکن نہ کرنے کے بعد نفرت نہیں دلا رہے, یہ الرٹ کر رہے ہیں کہ کیا پاسبلٹی ہے, لیکن جتنے کم سے کم نیگیٹو الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, اور برائی کا کریڈٹ کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں, شیطان کی طرف, کہ بے شک شیطان جو ہے انسان کا وہ صاف اور کھلا دشمن ہے. تو اسی طرح علماء بتاتے ہیں کہ جو بھی ہمارا کوئی اچھا خواب ہو تو ہم کیا کریں, اس اچھے خواب کو صرف انہی مخلص ترین لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں جو ہمیں واقعی میں لگتا ہو کہ ہمارے یہ بہت, اور یہ خواب مائی ڈیئر سسٹرز بند آنکھوں سے دیکھنے والا, اور یعنی ہم خواب جو سوتی آنکھوں میں دیکھیں یا ریئل ہمارے جو ڈریمز اور ایسپائریشنز ہو ان کو بھی بیان کرنا ایک حد تک ہی صحیح ہے, سوائے ان کے ساتھ جو ہمارے بہت مخلصین ہیں جس طریقے سے پیرنٹس ہوتے ہیں. تو ہمیشہ یہ اصول کو یاد رکھیں ہم, ٹھیک ہے. پہلا اصول, فادر کے ساتھ محبت سے پیش آنا, قرآن کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا, اور اس کلام کو بخوبی حق سمجھنا, بالکل پورا کے پورا. قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدون لک کیدا, نہ بیان کرنا تم اس قصے کو تاکہ آپ کے بھائی تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں. اور اس کے بعد وہ خواب کی کیسے انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, یعنی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں سمجھ گئے تمہارا خواب,
یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ڈانٹ رہے نہیں ہے کہ کیا خواب دیکھ رہے ہو اور کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو، میں ہی ملا کیا تمہیں ایسا خواب سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ایک صرف پروفٹ ہوڈ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک بہترین رول ماڈل فادر ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح چن لے گا آپ کا رب آپ کو، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، آیت نمبر 6 ہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ کا رب آپ کو چن لے گا اور وہ سکھائے گا آپ کو تعویل الاحادیث، معاملات کی پیچیدگیاں، اس کی گہرائیاں، اس کا انٹرپریٹیشن جو ہے اللہ آپ کو سکھا دے گا۔ والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام، خواب کو سننے کے بعد کیا پازیٹیو کلام ہے، سبحان اللہ۔ یقین مانے کتنی مرتبہ میں سورہ یوسف پڑھا چکی ہوں، لیکن پہلی بار میں اس ٹاپک پر غور کر رہی ہوں کہ how seriously he is taking the dream of his son. We cannot imagine کہ ایک بچے نے بس اتنا چھوٹا سا خواب سنا دیا، جو بچہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، اس کی بات کو کتنے لائٹلی لے کر کوئی فادر ہوا میں اڑا سکتا ہے کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مگر وہ اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب اس خواب کو کس کو بیان کرنا ہے، کسے نہیں بیان کرنا ہے، اور آگے اس خواب کا کیا جو ہے رد بدل ہو سکتا ہے، اس کی تعویل کیا ہو سکتی ہے، تو وہ پورا کے پورا اپنے بچے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو چن لے گا، وہ آپ کو سکھائے گا تعویل معاملات کی، وہ یتم نعمتہ، اور وہ آپ کے اوپر نعمت کو تمام کر دے گا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ ان کے والد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نبوت سے، رسالت سے نوازنے والا ہے، اور اللہ ان سے کچھ ایسے کام لینا والا ہے جو ایکسٹرا آرڈنری کام ہے، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بامانی اور حقیقی خواب دکھاتے ہیں۔ اور ابھی بھی مائی ڈیئر سسٹرز، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ حقیقی خواب دیکھتے ہیں۔ مائی ڈیئر سسٹرز، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ابھی بھی جو ہے نا ہمیں ریئل خواب آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر ایسے وہ لوگ جو اپنے رب سے بہت رشتہ استوار رکھتے ہیں، تو ان کو ایک پازیٹیو وائبریشن اللہ تعالیٰ انٹویشن کی صورت میں یا ڈریمز کی صورت میں دیتا ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، وہ تمام کر دے گا اس کی نعمت۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت جو ہے سورہ مائدہ میں کس کے لیے کہتے ہیں، یہ نعمت جو ہے ہم دنیا کے پروویژنز اور فیور کو کنسیڈر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس نعمت کا لفظ سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں نعمت کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہاں پر جو نعمت کو پوری کر دے گا، یعنی اللہ اس دین کو مکمل کر دے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو اپوائنٹ کیا ہے، اور جو دوسرے انبیاؤں کا وہ ذکر کریں گے آپ کے اوپر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد پر، کما اتمہا علی ابویک، جیسے کہ اس نے پوری کی آپ کے والدین پر اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام۔ یعنی یہ جو بڑے جلیل القدر انبیاء جو گزرے ہیں، ان کو جس مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ سمجھ گئے ہیں یعقوب علیہ السلام کہ میرے بیٹے سے بھی اللہ کچھ اسی طرح کا کام لینے والا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، کیونکہ بے شک میرا رب جو ہے بہت علم و حکمت والا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھ پا رہے ہیں؟ صرف یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب نہیں بیان کیا ہے، بلکہ وہ جو آخری فیس ہے رأیتہم للساجدین، اس کے ذریعے انہوں نے تعبیر بھی بیان کر دی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، سورج اور چاند جیسے کہ ان کے خود کے پیرنٹس ہیں، ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ تعویل بھی بتا رہے ہیں، یعنی ہی فگر آؤٹ کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے والدین خود مجھے سجدہ کریں گے، یعنی یہ بہت زیادہ سرپرائزنگ اور تعجب کی بات ہے۔ اب کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کانسپریسی کی، انہیں لے گئے اپنے والد کے پاس سے، اور یہ کہہ کر کہ ہم جو ہے نا ان کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے اگینسٹ وہ بڑے بھائی ہونے کے باوجود حسد کا شکار ہو گئے تھے، اور انہوں نے اس قسم کی جو سازش کی تھی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اسٹوری جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ جو
اہل قریش تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جو ان کو حسد کا معاملہ ہو گیا تھا کہ ایک امی شخص کے اوپر، جو ایک یتیم بچہ جسے کنسیڈر کرتے تھے، جن کے پاس کوئی ویلتھ نہیں ہے، ان کے پاس کیسے آ گیا یہ دین؟ یہ بنی اسماعیل کے پاس سے کیوں آ گیا؟ بنی اسحاق کے پاس سے کیوں نہیں آیا؟ تو ان کی جو یہ مونوپولی تھی، ان کی یہ جو حکمرانی کرنے کی جو صفت تھی، ان کا یہ حسد اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئے، اور ایسے پہچان گئے تھے اللہ کے رسول کو جیسے کہ وہ پہچانتے تھے اپنے بیٹوں کو۔ اس طریقے کا معاملہ تھا، لیکن یہ ایک حسد اتنی بری چیز ہے جس کے اوپر یہ جو سٹوری کانسپریسی ان کی جو ہے، ان کی جو سازشیں ہیں بھائیوں کی، صرف ایک حسد کی بنا پر ہے۔ اب دیکھیں، حسد ایک، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بھائیوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارا فادر جو ہے ہمارے لیے ڈیڈیکیٹ ہو جائیں، ہمارے فادر کی جو نظر ہے صرف ہمارے لیے خالص ہو جائے۔ بظاہر ان کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ اس بچے کو جو ہے نا نگاہوں سے ہی دور کر دے رہے۔ تو ان کا پھر کیا پلان ہو گیا کہ یہ بچے کو کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے۔ یہ بچے کو قتل کر دینے کا معاملہ طے پایا، لیکن پھر ان میں سے ایک جو تھا بھائی، جس کو اللہ نے تھوڑی سی سمجھ دی، اس نے کیا کہا کہ نہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، اندھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اندھے کنویں میں ڈالنے کے بعد کیا معاملہ پیش آئے گا؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ کیسی ہے۔ کیونکہ جو بھی انسیڈنٹ ہماری لائف میں ہوتا ہے، جہاں تاریکی نظر آتی ہے ہمیں، جو ہماری لائف کا ڈارک فیز ہوتا ہے، تو ایک ٹرائل ہی کیوں نہ آیا ہو، وی جسٹ گیو اپ، بس ہم نے چھوڑ دیا معاملہ کہ نہیں بابا، مجھے کیسے میرے رب نے آزمایا، میں تو اتنی اچھی، میں تو اتنی عبادت گزار، میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ کچھ برا ہی کیوں نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ اسٹوری کو ہمارے سامنے مرر اسٹوری ہے کہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ کیا گناہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس ٹرائل میں ڈال رہے ہیں جو بظاہر واقعی میں بیونڈ ان کی کیپیسٹی ہے، کہ اندھے کنویں میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو ڈال دینا، وہ بچہ جس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے اور بہت کم عمری کا وقت ہے، مطلب بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، اس ایج میں اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ اگر ہم پیرالل اسٹوری دیکھیں تو ان کا کیا معاملہ تھا؟ بہت کم عمر میں جو تھے، ولادت سے پہلے ہی والد وفات ہو گئے، چھوٹی سی 6-7 سال کی عمر میں والدہ وفات ہو گئی، 10-12 سال کی عمر میں دادا جو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بہت چھوٹی سی عمر سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی انبیاؤں کو، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں ان کے اوپر، لیکن حقیقت میں جو ہے یہ اللہ کی ایک الگ طریقے سے ان کو نشوونما دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انہیں ان تمام حالات سے نکال کر ایک بہت اسٹرانگ بینگ بناتے ہیں، یہ انبیاؤں کے ساتھ۔ اگر ہم اسی طرح کی اسٹوری، پیرالل اسٹوری دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم لے لیں، کیونکہ جو سورہ قصص ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بہت شارٹ میں لیتی ہوں، 1-2 منٹ انشاءاللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری، کیونکہ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر آزمائش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، تو اس طرح دوسرے انبیاؤں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں، یہ سورہ قصص جو ہے، جس طرح یہ لفظ قصص جو ہے ابھی آیا ہے کہ احسن القصص ہے، بیسٹ اسٹوریز میں سے ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں والد غائب ہیں، والد نہیں نظر آ رہے اسٹوری میں۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں والدہ غائب ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں اپنے والد سے سیپریشن ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں والدہ کے ساتھ سیپریشن ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں ریزن کیا تھا؟ والدہ کے ساتھ واپس پھر سے گیدر کرنے کا، جمع ہو گئی ایک چھوٹی بچی، ان کی بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام دیکھتی گئی کہ کہاں ہے میرا بھائی، پانی میں جا رہی ہے ٹوکری، وہ ٹوکری کہاں جا رہی ہے؟ تو ان کا ریزن کیا تھا گیدر ہونے کا؟ چھوٹی بہن۔ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری میں ریزن آف سیپریشن فرام ہز فادر واز ہز بردرز، ان کے بھائیوں کی وجہ سے جدائی ہو گئی تھی ان کے اندر۔ اب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمندر سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو نکالنے والی جو ہے
یوسف علیہ السلام کو نکالنے والے مین ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے باہر نکالنے والی خاتون ہے، فرعون کی وائف ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا پلیسمنٹ کہاں ہو رہا ہے؟ ایجپٹ میں ہو رہا ہے، اور عزیز مصر کے گھر میں ہو رہا ہے، کیسل میں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں بھی ایجپٹ میں جا رہے ہیں، فرعون کے بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ انبیاؤں کی واقعات جو ہیں آزمائشوں سے بھرپور ہے۔ ہم تو ایک میچورٹی کے ایج کو جب آتے ہیں تو ہم دین وی آر ٹیسٹڈ، دین وی گیٹ سرپرائز کہ میں کیسے آزمائی جا رہی ہوں، وائی می یا رب۔ اب یوسف علیہ السلام کی جو واقعہ ہے، جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں عزیز مصر کہ آپ کیا کرو، اس بچے کو احسنی مسوایا اسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اپنی وہ عزیز مصر ہیں، اپنی وائف سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرنا، اس کو بہترین مقام دینا، ممکن ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بنا لے اپنا بیٹا ہی۔ اور سیم یہی الفاظ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کہے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بیٹا بنا کر رکھا گیا ہے دربار میں، پیلس میں، اور یوسف علیہ السلام ایک غلام کے فارم میں رہ رہے ہیں بادشاہ کے یا آلموسٹ چیف کے دربار میں۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہے اندر سے، گھر کے اندر سے ہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، عزیز مصر کی طرف سے، عزیز مصر کی وائف کی طرف سے، جبکہ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو باہر سے جو ہے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے قتل کا الزام لگا ہے، اور ان سے جو خطا ہو گئی ہے، بائی مسٹیک ان کے ہاتھ سے مرڈر ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بڑا کرائم کا الزام لگا ہے، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئے، وہ بڑا کرائم زنا، اور یوسف علیہ السلام کو وہ گناہ جو انہوں نے کیا بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے انہیں قید کر لیا گیا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام سے جو خطا ہو گئی ہے مگر وہ بھاگ نکلے ہیں، سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کی جو گواہی دے رہے ہیں وہ ان کے گھر کے ہی لوگ ہیں، اور وہ اس عورت کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو گواہی دینے والے ہیں وہ ان کے ہی لوگوں میں سے ہیں، انہی کے عوام میں سے ہیں، اور وہ ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا پلیسمنٹ ہو رہا ہے مصر میں، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی سٹوری کے ختم ہوتے ہوتے وہ کہاں، مصر سے نکالے جا رہے ہیں، اور وہ دوسرے نبی یعنی شعیب علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اتنی سملرٹی ہے دونوں کے واقعات میں، اور ہمارے لیے اس میں لیسن یہ ہے مائی ڈیئر سسٹرز کہ آن ایچ فیز آف دیئر لائف دے آر بینگ ٹیسٹڈ ہاربلی، مشکل ترین حالات جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ جہاں ہر پل ان کے لیے موت تقریباً سامنے ہے۔ اب سوچیں چھوٹے سے بچے کو کنویں میں ڈالا جائے تو وہ بالکل مر جائے، بچہ تو ڈر کے مارے ہی مر جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ ہے ٹوکری ہے، جو باسکٹ ہے، وہ کوئی واٹر پروف تو باسکٹ نہیں ہے، وہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ وہ باسکٹ کو ڈال دیا جائے گا اور ان کی والدہ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسا معجزہ ہونے والا ہے کہ بس ایک انٹیوشن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رکھ دیا۔ تو یہ ہر اسٹیپ جو ہے، اب جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر قتل کا الزام لگا ہے، اور وہ بھی کس کی حکومت ہے؟ فرعون کی حکومت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر عزیز مصر خود گھر میں سے ہی لوگ پریشان کر رہے ہیں آپ سے، یوسف علیہ السلام کو۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ ٹرائلز آف لائف۔ تو یہ ہماری زندگی کا مرر ہے مائی ڈیئر سسٹرز، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان کے حساب سے آزماتا ہے، اور ایمان کے حساب سے آزمانے کے بعد اگر ہم ہر فیز پہ پورے اتر رہے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ہر ایک نے سراہا ہے شروع سے آخر تک، والد نے، بھائی بھی آگے چل کے سراہیں گے ان کو، پھر عزیز مصر نے، دوسری مصر کی خواتین نے، قید کے ساتھیوں نے، بادشاہ نے، اور اس کے بعد اوور آل بردرز نے ایکسپٹ کیا ہے۔ یعنی جہاں جہاں وہ آزمائے گئے وہ کھرے اترے اپنے اخلاق اور کردار میں، سبحان اللہ۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگر ہم اسے
कहना चाहें, अगर इस स्टोरी को एक लफ्ज में हम नाम देना चाहें तो हमारे पास कोई भी मुतबादिल नाम नहीं है कि ये शर्म और हया की बेहतरीन स्टोरी है, या माफ करने की है, या मस्बत सोच के लिए है, या हमारी जेनरोसिटी का, या लीडरशिप है, फॉरगिवनेस है, फार साइटेडनेस है, हम्बलनेस है, काइंडनेस है। हम ये महसूस नहीं कर सकते कि कौन सा लेसन इसमें नहीं है हमारे लिए, या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फैमिली टाइज, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इस कहानी का रुख बादशाहत से एक ऐसे फैमिली मेंबर की तरफ बदल दिया जो एक बहुत लविंग ब्रदर होता है, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो उस पोजीशन में पहुंच गए थे जहां के वो अपने तमाम भाइयों का सर कलम कर देते, या सर कलम भी ना करते तो उनको वो फूड और वो प्रोविजन देखने देने से रोक देते कि हनी आपने तो ऐसा मामला किया था छोटे मासूम बच्चे के साथ, आपको तो नहीं मिलेगा। और उनके अंदर सब्र और तहम्मुल कैसा है कि उन्होंने लेट गो किया जब तक के उन्होंने नहीं कह दिया अंता यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो। यानी क्या तहम्मुल है, सुभान अल्लाह, क्या बर्दाश्त का मादा है उनके अंदर। यहाँ तक कि वो सदका करते रहे, उनके साथ चैरिटेबल वर्क करते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत टचिंग लेसन मुझे लगता है इसमें कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द समराइज़ करूँ स्टोरी को विदिन 10 और 15 मिनट्स। एक बहुत अहम उसमें लेसन ये है कि अल्लाह ताला ने इस स्टोरी में काफ़ी सारी नाम मेंशन नहीं किए हैं, बल्कि नाम की जगह कैरेक्टर ज़रूर हैं, लेकिन बहुत नाम से, क्योंकि हम नाम में जब उलझ जाते हैं ना, अच्छा उसने ऐसे किया था, ओहो! इसने ऐसा किया था, तो हम लेसन नहीं अख़ज़ कर पाते। जबकि हमारा पूरा के पूरा लेसन कहाँ हो, पूरा हमारा कंसंट्रेशन लेसन अख़ज़ करने में हो कि हमें क्या बात सीखने मिल रही है। जिस तरह के अस्हाबे कहफ थे, 309 साल सुलाए गए, लेकिन वो तकरीबन बहुत कम ब वो लोग जो थे 5 से 7 लोग थे, और वो नंबरिंग भी इतनी अच्छे से नहीं बताई गई, और ना ही उनके नाम बताए गए कि वो कितने थे। ना नाम, ना नंबर। और यहाँ पर भी अज़ीज़े मिस्र की जो बीवी थी उसका क्या नाम था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई का क्या नाम था, ये सारे भाइयों का क्या नाम था, ये कितने सारे कैरेक्टर्स हैं जो लोग कैदी मिले उनका भी नाम मेंशन नहीं, ताकि हम अपनी पूरी तवज्जो इस लेसन को अख़ज़ करने में लगा दें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो क्या मामलात थे, जिसके बिना पर अल्लाह ताला ने एक उस मासूम छोटे से बच्चे को, जहाँ के कुएँ में थे, जहाँ के गुलाम बना के भेज दिए गए, जहाँ पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा के कैद कर दिए गए, पूरी औरतों के वो जो टेम्पटेशन था उनका, जो सेड्यूस करना चाहती थी, उनके मक्र से बचाकर अल्लाह ताला ने उन्हें कैद में डाल दिया। और वहाँ पर वो 2 ऐसे लोग मिलते हैं उनको, जिनके साथ वो क्या कहते हैं, ऐ मेरे साहिब सिजने, ऐ मेरे कैद के साथियों। यानी इवन दो ही इज इनोसेंट, ही जस्ट कॉट अप विदाउट एनी रीजन। यूसुफ अलैहि सलाम को अ, बगैर किसी गुनाह के सबब भी में होना पड़ा, बट ही इज नॉट गिविंग अप कि मैं तो अब खत्म, अब मेरे पर तो इतना बड़ा इल्जाम लगा तो मेरी तो जिंदगी का ये आखिरी लम्हा है, वो ही इज नॉट गिविंग अप। और जब उन्हें चांस मिल रहा है रिहाई का, जब उन्हें बादशाह खुद बुला रहा है, जब उसने बादशाह ने देख लिया कि उस ख्वाब की वो ताबीर बता रहे हैं जो कोई और बताने से कासिर है, तो फौरन जेल से निकल के भागे भी नहीं। तहम्मुल है उनके अंदर काफी। वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी जो है ना गवाही हो जाए कि वो बेगुनाह है। वो उन्होंने ख़वातीन के साथ पूछवाया कि कोई तुमने यूसुफ में ऐब पाया? उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं कोई ऐब पाया उनके अंदर। तो इतना ज़बरदस्त तहम्मुल है। तो वो ये सिफ़ात हैं जिसकी बिना पर अल्लाह ताला ने उन्हें चुना है, ना सिर्फ़ नबूवत के लिए बल्कि एज़ ए किंग ऑफ इजिप्ट, सुभान अल्लाह। तो ये तमाम सिफ़ात हम में आना इंशाअल्लाह एक्सपेक्टेड है। और अगर हम देखें कि सूरा यूसुफ जो है 12 नंबर की सूरा है, और इसके अंदर अगर हम सोचकर चलें कि इसमें 12 लेसन है, माय डियर सिस्टर्स, आप चाहें तो लिख लें उसे। पहला इंसिडेंट जो घूम रहा है वो किसके अतराफ, ख्वाब के अतराफ। जो ख्वाब किसने देखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। सेकंड जो मेजर इंसिडेंट है वो भाइयों की जो कॉन्स्पिरेसी है, उनकी जो साजिश है, उसके अतराफ घूम रहा है। तीसरा जो वाकया है, जो मेजर इंसिडेंट हो रहा है ये स्टोरी में, कि किस तरीके से अजीज मिस्र की बीवी जो है उसने इनको बहकाना चाहा,
برائی کی طرف آمادہ کرنا چاہا. چوتھا کہ ساری کے ساری خواتین میں جب یہ بات پھیل گئی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے کچھ عجیب و غریب کیریکٹر کے حامل ہیں، تو تمام دوسری عورتوں نے بھی ان کو سیڈیوس کرنا چاہا. پانچواں میجر انسیڈنٹ جو ہے، یوسف علیہ السلام جو ہے امپریزنٹ کر دیے جا رہے ہیں، جیل میں قید و بند میں چلے جا رہے ہیں. سکس انسیڈنٹ کیا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہے بادشاہ. سیونتھ انسیڈنٹ یہ ہے کہ ڈریم جو ہے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، کس کے ذریعے، وہ خواب کس کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ذریعے. جو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے وہ یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اس کی تعبیر خواب کی. یہ سیونتھ انسیڈنٹ ہے. اب ایٹ انسیڈنٹ جو ہے، یوسف علیہ السلام جو ہے قید سے رہا کر دیے جا رہے ہیں الحمدللہ. نائنتھ انسیڈنٹ ہے کہ لیڈیز جو ہیں اس بات کا اقرار کر رہی ہیں کہ ہاں ان سے غلطی ہوئی ہے اور یوسف علیہ السلام جو ہے بے گناہ ہے. 10th انسیڈنٹ ہے کہ منسٹر آف وائف جو ہے، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام بری ہے تمام گناہوں سے. اور 11واں انسیڈنٹ ہے کہ تمام بردر نے یہ لیسن کو ریئلائز کیا ہے کہ ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ سازش کی ہے. 12th انسیڈنٹ یہ ہے کہ ڈریم آف یوسف علیہ السلام گاٹ انٹرپریٹڈ. یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آ گئی ہے سامنے. تو اب دیکھیں یہ 12 انسیڈنٹ ہیں. اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، پہلا انسیڈنٹ یہ یعنی فرنٹ انسیڈنٹ کو بیکورڈ کے ساتھ ہم لیتے چلیں تو دیکھیں یہ کیسے ٹیلی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. پہلا انسیڈنٹ کیا تھا اس سٹوری میں؟ یوسف علیہ السلام کا خواب. اب 12واں جو انسیڈنٹ ہے کہ اس ڈریم کا انٹرپریٹیشن مل گیا ہے یوسف علیہ السلام کو، یعنی بیکورڈ اور فارورڈ ہم دیکھیں گے تو کس طریقے سے چل رہا ہے. یہ پہلا خواب یوسف علیہ السلام کا تھا. 12واں انسیڈنٹ جو ہے اس کہانی کا کہ اس خواب کی تعبیر مل گئی ہے. سیکنڈ انسیڈنٹ یہ تھا کہ بھائیوں نے سازش کی. 11واں لیسن جو اس کہانی کا تھا، اس کا انسیڈنٹ تھا، اس کا معاملہ تھا کہ بھائیوں نے محسوس کر لیا کہ انہوں نے یہ جو سازش رچی تھی وہ بہت غلط تھی، ان کو ریئلائز ہو گیا ہے. تیسرا معاملہ اس سٹوری میں ہے کہ جب منسٹر کی وائف نے ان کو بہکانا چاہا، پھسلانا چاہا. اور اگر آپ بیکورڈ دیکھیں تو 10واں انسیڈنٹ یہ ہے کہ منسٹر کی وائف نے یہ کنفیس کر لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی. فورتھ انسیڈنٹ دیکھیں کہ وین شی کالڈ دا لیڈیز، اور جب انہوں نے تب دوسری لیڈیز کو بلایا اور تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کرنا چاہا. اور اگر ہم بیکورڈ دیکھیں تو 9واں معاملہ یہ اسٹوری میں کیا تھا کہ تمام خواتین نے اس بات کو اقرار کیا کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں ہے، خطا ان کی تھی. ٹھیک ہے. اب 5واں انسیڈنٹ جو ہے کہ یوسف علیہ السلام پریزن میں چلے گئے ہیں، جیل میں چلے گئے ہیں. اب 6واں اور 7واں معاملہ جو تھا یہ کہانی کا کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کی ہے. مائی ڈیئر سسٹرز، تو 6واں اور 7واں جو ہے ایک دوسرے کو کوریلیٹ کر رہا ہے الحمدللہ. تو یہ سب سے اہم اس اسٹوری کا یہ تھا کہ جو دا پاور آف انٹرپریٹیشن آف دا ڈریمز، اللہ ہیز بلیسڈ یوسف علیہ السلام. تو ان کی سب سے دوسری تمام کوالٹیز میں سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تمام ایکسٹرا آرڈنری وزڈم سے بلیسڈ کیا تھا. ان کو یہ معاملات سکھائے تھے جو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی تمام نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. کیونکہ یوسف علیہ السلام کی جب اسٹوری پڑھی جاتی ہے تو صرف یہی بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ ہی واز دا ایکسٹرا آرڈنری بیوٹیفل ہینڈسم پرسن، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو باطنی جو خوبیوں سے مالا مال کیا تھا. یعنی حتی الامکان شریف ترین، مخلص ترین اور عاجز انسان، یہ تمام مہربان، معاف کرنے والے اور اپنے فیملی ٹائز کو، اپنے رشتوں کو نبھانے والے، چاہے کسی نے مرڈر ہی کیوں نہ کرنے کی کوشش کیا ان کو، لیکن رشتوں کو نبھانے والے، معاف کرنے والے، بہترین بیٹے کے طور پر، بہترین بھائی کے طور پر، بہترین کنگ کے طور پر، ایک موسٹ جنرس پرسن. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے
یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھ کے بھی ان کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آئی، کیونکہ جب بھی ہم لوگوں سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے تو ہم بولتے اور سنتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا نا، اب تو میں کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کے لیے ڈرتی ہوں. اور پھر وہ محاورہ ہم بولتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. بٹ سی دا پازیٹیوٹی ان پروفیٹ یوسف، جبکہ انہیں رہائی مل رہی ہے جیل سے، جب ان کو چانس مل رہا ہے کہ وہ بادشاہ کے انویٹیشن کے اوپر آ جائیں. کہاں آ جائیں؟ بادشاہ کے دربار میں آ جائیں. ڈائریکٹ ان کو ایک بہت بڑے مقام پر پلیس کیا جانے والا ہے. تو انہوں نے سی دا کانفیڈنس آف یوسف علیہ السلام ایون دو ہی از بینگ امپوزڈ ود مینی ایکوزیشنز، کتنے سارے الزامات لگے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کیا کر دو آپ، خزانے کے اوپر متعین کر دو. انی حفیظ علیم، بے شک میں کون ہوں، بہت بہترین حفاظت کرنے والا ہوں، اور بہت زیادہ میں بہترین وہ ہوں، لوئل پرسن ہوں. سی دا کانفیڈنس. اب یہ کانفیڈنس کہاں سے انسٹل ہوا؟ وہ کیونکہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ریئل کاز ہوتے ہیں کانفیڈنس انسٹل کرنے کے لیے. اب ان کا کانفیڈنس کس نے اتنا مورال اسٹرانگ کیا ہے؟ دیکھیں جب انہوں نے خواب بتایا تھا نا اپنے والد کو، اب والد نے خواب کی تعبیر کیا لمبی سنا دی تھی کہ اسی طرح آپ کا رب آپ کو چنے گا، آپ کو سکھائے گا معاملات کی تعویل، اور اپنی نعمت کو تمام کرے گا جیسے کہ اس نے تمام کی آل یعقوب پر، پھر وہ اسی طرح تمام کرے گا آپ کے والدین پر جیسے کہ اس نے کی تھی ابراہیم اسحاق. تو یہ اتنا بڑا جو اسحاق علیہ السلام، اتنا بڑا جو انہوں نے انٹرپریٹیشن دیا تھا، یہ ایک خواب سننے کے بعد پورا کے پورا کانفیڈنس بڑھا دیا یوسف علیہ السلام کا. تو یہ والد ہیں تو ایسے بیٹے ہیں، سبحان اللہ. تو ہمیں اس میں بہت سارے لیسن ہیں، اور یہ شاید اگر بیان کیا جائے نا تو یہ ایک رات کافی نہیں ہوگی. الحمدللہ سسٹر نسیم نے مجھے کہا تھا کہ آپ پوری لاسٹ 10 نائٹس لیں، اور واقعی میں یہ جو سورہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے جائیں گے نا تو پورا رمضان کا مہینہ ہم کو کم پڑے گا کہ ہم اس میں سے لیسن اخذ کرتے جائیں. میں خالی چند پوائنٹس لوں گی، ابھی زیادہ نہیں لوں گی انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ جس طریقے سے پلاننگ کی گئی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے کہ کیسے وہ ان کو اس دین روک سکتے تھے. تو آیت نمبر 76 ہے، کذالک کدنا لی یوسف، اسی طرح ہم نے پلاننگ کی یوسف علیہ السلام کے لیے. یعنی وہ اپنے بھائی کو کیسے روک پائیں، وہ چھوٹا سا کپ کیسے غائب ہو گیا جو بادشاہ کا کپ تھا، پھر وہ کپ جو ہے ان کے چھوٹے سے بھائی کے جو تفاسیر میں آتا ہے بنیامین کے، لیکن قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، تو وہاں سے وہ کپ مل رہا ہے. لیکن کریڈٹ کس کی طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، وہ ان کو گنجائش نہیں تھی. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پلاننگ کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے کہ وہ کیا کریں، اپنے چھوٹے بھائی کو بھی روک لیں، اور چھوٹے بھائی کو روکنے کی وجہ سے ان کے والد بھی یہاں تک آ جائیں، اور سارے کے سارے بھائی بھی جو ہے ہمبل سٹیٹ میں آ جائیں، کیونکہ چھوٹے بھائی وہیں رک گئے ہیں اور والد صاحب کے لیے ان کو چھوٹے بھائی کو لے کر آنا ہے. سبحان اللہ. اور اب جو ہے یوسف علیہ السلام کو وہ چور بھی کہہ کے پکار رہے ہیں، کیا کیا معاملات کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی تو بھی جو ہے تحمل ہے یوسف علیہ السلام کا کہ ابھی بھی بلاسٹ نہیں کر رہے ہیں وہ. آیت نمبر 77 ہے، اس میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو اتنے سال پہلے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، جس طرح اس نے چوری کی. پھر بھی وہاں پر بلاسٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنے صبر کے پیمانے کو بہت تحمل کے ساتھ وہ چل رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ تمام ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس سے اخذ کریں. اور یہ صرف یوسف علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کے بھی انتہا سے زیادہ درد کی کہانی ہے. جبکہ ایک والد اپنے چھوٹے سے معصوم بچے سے، جس کے بارے میں وہ جان گئے ہیں کہ اللہ ان کو بڑے کام کے لیے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کی جو فراق ہے، اس کی جو سیپریشن برداشت کر رہے ہیں، لیکن الفاظ سے، زبان سے وہی کلمات کہہ رہے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. صرف کئی صدیاں گزر جانے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ رب العالمین. آیت نمبر 86 میں ہے،
کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ جبکہ بڑے بیٹے بھی غائب، چھوٹے بیٹے کے بھی بارے میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ وہ بھی چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں میرے غم کا اور میں میری بے بسی کا میرے رب سے شکوہ کر رہا ہوں۔ اور ہمارا معاملہ دیکھیں کہ کتنی جلدی ہمارے اندر شکوہ زبان پر آ جاتا ہے۔ یہ صدیاں گزر گئی ہیں، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا ہے یوسف علیہ السلام کو، اس کے بعد چھوٹے بیٹے بھی غائب ہو گئے، اور اس کے بارے میں اس جب وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں گئے چھوٹے بیٹے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بس یوں ہی اپنے نا بچوں یوسف کو یاد کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں۔ یعنی بیٹوں سے بھی ایسے کلام سننے کو مل رہے ہیں جو ناقابل برداشت ہے، یعنی آپ مرتے دم تک بس یوسف کو ہی یاد کرنے والے، اس قسم کے سخت ترین کلمات کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں تو میرا جو ہے شکوہ اپنے غم کا اور بے بسی کا کس سے کرتا ہوں؟ میرے اللہ سے کرتا ہوں۔ ہم کس کس سے شکوہ کرتے ہیں؟ ہر ایک سے شکوہ ہے ہمارا، ہر ایک کو ہم روتے ہیں، ہر ایک کے سامنے بولتے ہیں کہ تم ہمارا حق نہیں ادا کرتے، تم جو ہے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا معاملہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ ہمیں راضی برضا رہنے والا بنا دے، اور ایسا بنا دے کہ اللہ ہم کو پسند کر لے۔ ٹھیک ہے، اور ایک آیت میں صرف لوں گی، ایک دعا جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے جبکہ انہیں بادشاہت بھی مل گئی ہے۔ آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض، میری پورے قرآن کی سب سے فیوریٹ آیت ہے یہ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے پہلی بار بنانے والے آسمانوں اور زمین کو، فاطر کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ، پرفیکشن سے بنانے والا، اوریجنیٹر، پہلی بار بنانے والا، تو اے آسمانوں اور زمین کو پرفیکشن سے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ولی ہے میرا، پروٹیکٹنگ فرینڈ ہے میرا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمن، تو مجھے وفات دینا تابع فرمانی میں، سبمیشن کے اسٹیٹ میں، اور مجھے جوڑ دینا صالحین کے ساتھ۔ یعنی یا رب جو تو نے میری اسٹوری لکھی ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے میرے مالک، کیونکہ اب دیکھیں اگر کسی کو بادشاہ بنانا ہے تو اس کے اندر، اب جیسے لوگ آئی ایس کا ایگزام دیتے ہیں نا، تو دیکھیں ان سے پوچھیں کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، کون کون سی تاریخ، کون کون سی جغرافی، انہیں کس کس کنٹری کی ہسٹری، جغرافی، سیوکس، سائنس، کتنے سبجیکٹس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو لیڈرشپ، کنگشپ اور رولر جو اتھارٹی ان کو ملی ہے، رولنگ اتھارٹی، ان کو کہاں سے ملنا شروع ہوئی ہے؟ جب بہت چھوٹے بچے ہیں، خواب کی تعبیر انہیں سمجھ میں آنے لگی ہے، ایک غلام کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیا سچے اور جھوٹے الزامات لگا سکتے ہیں، قید میں کیا ہوتا ہے، قید میں کس طریقے سے کرمنلز بات کرتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ پلیس کر کے، یعنی کہاں تو وہ اپنے والد کے فیورٹ چائلڈ ہے، سب سے زیادہ ایپل آف آئی ہیں اپنے فادر کے، پھر کہاں تو وہ بھائیوں کی حسد کا شکار ہو گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں، قافلے میں ایسے جا رہے ہیں، غلامی کی زندگی عزیز مصر کے گھر میں گزار رہے ہیں، حسین ترین شخص ہو کے لوگ کیسے ٹیمپٹ کرتے ہیں، کیسے الزام، یعنی ہر اس مرحلے سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو گزار رہا ہے جہاں پر ایک بادشاہ کو اتنی حکمت حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ شخص جو خود ایسی زندگی جیا ہو تو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا فیصلہ، کیا ورڈکٹ پاس کیا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہر اس معاملے سے لے گیا اور ان پر تمام جو ہے نا تعویل الاحادیث، وَيُعَلِّمُكَ تعویل الاحادیث، کہ یا اللہ جو ہے تمہیں معاملات کی گہرائیاں سکھا دے گا۔ کبھی کبھی ہماری لائف میں کچھ ایسے انسیڈنٹ پیش آتے ہیں کہ ہم جو ہے شاید نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں کبھی بھی اتنی گہرائی میں نہ سوچتے تھے، نہ ہم کبھی ایکسپیرینس کر پاتے تھے کہ لوگ کس طریقے سے سازش کرتے ہیں اور لوگ کتنی حد تک جا سکتے ہیں اینیمٹی میں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم کو وہ تمام مراحل سے گزار کر ہمیں ایکسٹرا آرڈنری حکمت دینا چاہتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہمارے اوپر جب حالات کا شکنجہ تنگ ہو تو ہم اس طریقے سے ایمان رکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا ایمان تھا، کہ وہ قید میں بھی ہیں تو گیو اپ نہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دعوت کا کام کر رہے ہیں قید میں رہ کر،
یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تو کرمنلز ہو, میں تو بے گناہ ہوں, میں تم سے بات نہیں کرتا. ہر جگہ ان کا جو ہے نا کائنڈنیس, ان کی جو حکمت ہے نا, وہ قابل بیان ہے کہ کتنا زیادہ بہترین انداز ہے. کیونکہ ہم کہیں بھی ہوتے ہیں نا, ہم ہمیشہ ڈسٹرب اسٹیٹ آف مائنڈ میں یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, میرا اس کے ساتھ نہیں بنتا, میرا اس کے ساتھ نہیں بنتا. یوسف علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ جو صاحب سجن ہے, یعنی وہ لوگ جن کے اوپر قتل کا الزام لگا ہے, وہ بھی جو ہے نا ان کی تعریف کر رہے ہیں. قید سے نکلنے کے بعد بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کو وہ سراہ رہے ہیں, اور ان کا یہ میسج جو ہے بادشاہ کی طرف پہنچ گیا ہے کہ ایک بہت بہترین شخص ہے جو جیل میں بند ہے. اس کے علاوہ ایک 3 ہی آیت میں اور بیان کروں گی انشاءاللہ. آیت نمبر 53, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی ان ربی غفور رحیم. آیت نمبر 53 میں نبی ہیں, ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری صفات دی ہے, اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں مائی ڈیئر سسٹرز, یہ ایکسٹرا آرڈنری لیسن ہے اس پورے سورے کا, کہ میں اپنی جان کو بری نہیں پاتا ہوں. بے شک جو نفس ہے وہ امارۃ بالسوء, وہ تو برائی کا حکم دینے ہی والا ہے. اور امارہ کہہ کے یعنی ریپیٹڈلی نفس کے اندر برے خیال, برے تھاٹس, بری پرومپٹنگ آتی ہے, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں اپنے نفس کو بری نہیں پاتا. جب تک ہمارے اندر مائی ڈیئر سسٹرز یہ ایموشن رہے گا کہ نو آئی ایم ناٹ فری آف سننگز, آئی ایم ناٹ فری آف فالٹس, جب تک ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں گے, دا مومنٹ وی تھاٹ کہ مجھے تو سب سمجھ میں آ گیا, میں تو قرآن اور حدیث سمجھ چکی, میں تو پڑھا بھی سکتی ہوں, میں تو کلاس بھی لے سکتی ہوں, مجھے تو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے, میرے تو معاملات درست ہیں, اس وقت جو ہے نا ہمارا ڈیکلینشن شروع ہو جائے گا, اس وقت ہماری تخریبی عمل شروع ہو جائے گا, ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. کیونکہ اس کے بالکل کانٹرری معاملہ کس کا تھا, شیطان کا معاملہ تھا. اس نے کیا کہا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے منہ موڑا اور تکبر کیا, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. جبکہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ان کا اسٹیٹمنٹ میں اتنی عاجزی, وہ کہہ رہے کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں پاتا ہوں برائی سے. سبحان اللہ. اور کیا کہہ رہے ہیں, الا من رحم ربی, یعنی اگر میں گناہ سے بچ گیا تو میرے رب کا رحم ہے, ان ربی غفور رحیم, بے شک میرا رب بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو مائی ڈیئر سسٹرز, کبھی بھی ہماری لائف میں کوئی ایسے نیگیٹو پہلو آ جائے تو بیٹھ کر ہم غور و فکر کریں کہ میرا رب مجھ سے کہاں کمی ہو گئی, مجھ سے کہاں ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ کہیں بھول چوک ہو گئی, میرا رب تو کہیں مجھ سے راضی تو نہیں, ناراض تو نہیں ہو گیا. تو اس قسم کی فکر ہماری زندگی میں ہو, ہمیں اپنا محاسبہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ لو, اپنا اکاؤنٹ لو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. آیت نمبر 56 اور 57 جو ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں. اللہ خود جو کمنٹس کر رہے ہیں, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے جگہ بنا دی تھی یوسف کی زمین میں. یعنی اس سے پہلے جو کیا آیا تھا, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ, کہ میں بہت بڑا کیا ہوں, حفاظت کرنے والا ہوں, میں بہت ایکسپرٹ ہوں. یوسف علیہ السلام خود اپنی ہی بیان کر رہے تھے, ایکسپرٹیز بتا رہے تھے کہ مجھے آپ کیا ایز اے ٹریجری, مجھے آپ خزانچی بنا لے. بادشاہ کو اپنی وہ ایکسپرٹیز بیان کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہاں اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ جو ہے کمنٹ کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے اوپر. کیا کمنٹس ہیں اللہ کے, کہ ہم نے اسی طرح یوسف علیہ السلام کو مکنہ, ہم نے انہیں اسٹیبلش کیا تھا, ہم نے ان کی ایسی پوزیشن بنا دی تھی. کس نے بنایا یہ پوزیشن, اللہ نے. کہاں, ڈائریکٹلی بادشاہ بنا دیا ہے, نہیں, اللہ ہیز لیٹ ہم گو تھرو ود مینی اسٹیجز, بہت سارے مشکل ترین معاملات سے گزار کے اللہ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہم نے ان کی جو ہے بہترین پوزیشن بنا دی تھی یوسف کی. اور وہ بھی کیسی پوزیشن, آگے بیان ہو رہی, یتبوأ منها حیث یشاء, ان کا ایسا ٹھکانہ بنایا تھا, من حیث یشاء, جہاں وہ چاہتے, he could place himself. سبحان اللہ, انبلیویبل پلیسمنٹ ہے یوسف علیہ السلام کا, کہ وہ یتبوأ منها حیث یشاء,
وہ جہاں اپنا ٹھکانہ بنا چاہے وہ بنا لیں گے. یعنی ان کی اللہ نے ایسی پوزیشن دے دی کہ وہ جہاں رہنا چاہیں، جس جگہ وہ اپنا کام شروع کرنا چاہیں، نو بڈی کین ڈینائی ہم ناؤ. جیسے جسٹ فار ایگزامپل ہم سمجھیے کہ ہم کسی سواری میں سفر کر رہے ہیں اور راستے میں بہت بہترین سا ہے نا ایک خوبصورت سا مقام آ رہا ہے، بہت خوبصورت بنگلو ہے، سوئمنگ پول ہے، اور ہم سوچے واہ کیا ہے ماشاء اللہ، کاش کہ یہ میرا بنگلو ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایسا مقام بنا دیا یتبوأ منہا حیث یشاء کہ وہ جہاں اپنا ٹھکانہ اتنی پرومیننٹ پوزیشن دے دیا کہ اب انہیں کوئی نہیں روک سکتا. تو جہاں وہ چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لے. نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہماری رحمت ملتی ہے اس کو جسے ہم چاہیں. اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں بھی اپنے رحمت کا طلبگار بنا دے اور ہمیں بھی اللہ کی رحمت ڈائریکٹ اسی طرح ملے جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نوازا تھا. آمین یا رب. اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ہماری رحمت ملتی ہے. اب دیکھیے رحمت کیا ہے مائی ڈیئر سسٹرز، اس میں ایک تو ہے ٹیلنٹ ہے، ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ آف انٹرپریٹیشن آف ڈریم. سیکنڈ ہے اپورچونٹی ملی ہے، ان کو ڈائریکٹ اپورچونٹی ملی ہے، جیل سے چیف بن گئے ہیں بادشاہ کے. سبحان اللہ. کین وی امیجن کہ کہاں کل تک جیل میں تھے اور اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ خود اپنا پلیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ جس بھی پوزیشن پر ان کو اپنے آپ کو رکھنا ہے اللہ ہیز گیون دس چانس کہ انہیں وہ مقام حاصل ہو گیا. اس کے علاوہ ٹیلنٹ ہے، اپورچونٹی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس معاملات سے نوازا ہے کہ وہ کہیں کوئی بھی انہیں کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یعنی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ، ایکسٹرا آرڈنری اپورچونٹی ڈیو ٹو دا ایکسٹرا آرڈنری ول پاور. جو ان کی انٹینشن ایکسٹرا آرڈنری تھی نا کہ مجھے اللہ تو کیا بنا دے، انہوں نے یہ اپنے آپ کو کیا ڈسکلوز کیا کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے، انی حفیظ علیم، میں تو بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں اور بہت ایکسپرٹ بھی ہوں. تو انہوں نے یہ ول پاور بھی بتایا اپنا، انہوں نے یہ اپنی ایکسپرٹیز کو چھپایا نہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو چانس ملتا ہے کوئی بڑا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، ارے نہیں میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں. لیکن یوسف علیہ السلام سے ہمیں کیا سیکھنے مل رہا ہے کہ الحمدللہ انہوں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس چانس کو اٹھا لیا، اور ٹیلنٹ پلس اپورچونٹی یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے ٹیلنٹ سے نوازا ہے لیکن کبھی موقع ہی نہیں مل رہا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپورچونٹی تو ہے لیکن ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. اب ٹیلنٹ بھی ہے اور اپورچونٹی ہے لیکن وہ ول ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں سرو کرنے کے لیے. تو یوسف علیہ السلام نے جو پوزیشن اپنے لیے پسند کی ہے وہ کیسی، حفاظت کرنے والی، کیونکہ وہ خود حفیظ ہیں، وہ بہت لوئل ہیں، بہت زیادہ امانت دار شخص ہیں. تو اللہ نے کیا پوزیشن سے نوازا ہے، کہاں تو کنویں میں تھے اور کہاں تو گاؤں کے گاؤں کو چیریٹی ورک کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے المتصدقات کا جو کام دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور قبول کرے کہ جو چیریٹی ورک اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دس از دا رحمہ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور سب سے بڑا مقام اللہ کسی بندے کو جب دیتا ہے وہ یہی مقام ہے کہ وہ دوسروں کے خدمت آ سکے. خدمت گزار بننے کا موقع اللہ جس کو دے دے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور بس میں یہاں پر بات ختم کروں گی اپنی 57 نمبر کی آیت پہ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بالکل ضائع نہیں کرتے بدلہ احسان کرنے والوں کا. کبھی بھی ہم کو جب لگے کہ میں تو اچھائی پہ اچھائی کی جا رہی ہوں، مجھے کوئی اپریسیشن بھی نہیں ملتا اور نہ مجھے کوئی مانتا ہے، نہ میری کوئی قدر کرتا ہے، اور آزمائش پر آزمائش آتی ہے. تو مائی ڈیئر سسٹرز، ہر ایک نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہوا تھا جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا ہوا ہے. ہر ایک نبی جو ہے بادشاہ بن کر وفات نہیں پایا ہے. بعض انبیاء جو ہیں ایسے بھی وفات پائے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی قوموں نے انہیں قتل کر دیا، مگر قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام سے نوازنے والا ہے. اب یہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روح کی طرح کا معاملہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو، دیکھیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کمپیئر کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی کیا تھا،
یتیمی کی حالت، اس کے بعد دشمن پورے بستی والے مکہ والے، غار میں پڑاؤ ڈالنا، پھر وہ مشکل ترین ہجرت کا معاملہ جہاں 100 اونٹوں کا انعام رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر جانے کے بعد بھی دشمن چین سے نہیں رہنے دے رہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ فیزز آئے جو ناقابل برداشت اور ناقابل یقین تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 30 بار سے زیادہ قتل کرنے کا ڈائریکٹ لوگوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. یہود نے زہر ملایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آخری لمحات میں وہ زہر کا اثر محسوس کرتے تھے. کئی لوگوں نے ڈائریکٹ ہمارے ساتھ زندگی میں تو کبھی الحمدللہ ایسا معاملہ نہیں ہوا نا کہ کسی نے ایکسٹریم پہ جا کے ہمیں قتل کرنے کی سازش کی. انبیاء یہ چیزوں سے گزرے ہیں لیکن اپنی مشن کو نہیں بھولے، اور مشن کیا تھا؟ اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت. دس از دا رحمہ. سبحان اللہ. اور آیت نمبر 57 کیا ہے؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ضرور اجر بہت زیادہ بہتر ہے آخرت کا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ لوگ جو کہ تقوی کرنے والے تھے. تو بہترین اجر آخرت کا ہے ایمان والوں کے لیے، اور تقوی کرنے والوں کے لیے آخرت کا اجر سب سے بہتر ہے. My dear sisters, I will conclude here just with the one lesson that we need to be optimist all the time. ہمیشہ مثبت سوچ رکھنا، اور we should trust the process, my dear sisters. یہ اللہ کا پروسیس ہے کہ جس طریقے سے سونے کو، گولڈ کو پکا کر، گولڈ کو میلٹ کر کے اس کا پیور گولڈ اس کا الگ کیا جاتا ہے، اور اس کا جو فلٹ ہے، اس کا جو کچرا ہے، اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائش کی بھٹی میں سے نکال کے، کیونکہ جو لفظ عربی کا آتا ہے فتنہ، وہ سیم لفظ جو ہے گولڈ کو تپانے کے لیے آتا ہے، میلٹ کرنے کے لیے، اور آزمائش کے لیے بھی سیم وہی لفظ آتا ہے. تو اللہ جو ہے اپنے خاص بندوں کو آزمائش سے نکال کر مثبت ترین سوچ کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ حالات کو دنیا اور آخرت میں بہتر رکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ، اور ہمیں قرآن سے ہمیشہ جوڑے رکھ، اور ہماری زندگی کی کتاب ہدایت، کتاب نور اور رحمت، برکت، سارا کا سارا ہماری جو امید ہو اپنے رب کی اس کتاب سے ہو. اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم کیا کرو؟ اللہ کی مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہیں کرو. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. میں یہیں اپنی بات ختم کرتی ہوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم بالقرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ہنا بہت بہترین انداز میں جو ہے تم نے سورہ یوسف کا جو ہے وہ نچوڑ اصل میں بیان کر دیا. الحمدللہ، اللہ تمہیں بہترین جزائے خیر دے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایئر ہم لوگ اس کو اور ڈیٹیلز میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، اور آج خاص لوگوں کے لیے دعا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کی گزارش ہے. تو میں چاہوں گی کہ دعا میں سبھی لوگ شامل رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما
إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جب تو ہمیں سیدھا راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور نہ کجی میں مبتلا کرنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی فیاض ہے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ پروردگار، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری تمام دعائیں قبول عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے ہمارے پالنے والے رب، اے آسمان و زمین کے بنانے والے مالک، ساری کائنات تیری ہے اللہ، سارا یہ ساری کائنات میں تیرا وجود ہے پروردگار۔ اے اللہ، تو ہم پر رحم عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ، تو ٹوٹی ہی صحیح تو قبول کر لے۔ اے میرے اللہ، ہم آج خاص ان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ خاص دعا ان بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے دعا بھی کرے۔ یا اللہ، وہ قید و بند میں جو مبتلا ہے بے گناہ، اے پروردگار، تو ان کا ساتھی بن جا، ان کی تنہائیوں کا ساتھی بن جا۔ یا اللہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس قید و بند میں بہت سے لاڈلے بھی ہیں اپنی ماؤں کے، جن کی افطار کے دسترخوان پہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، بہت سے بچے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، جو قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ، جو بہنیں ایسی بھی ہیں جو اپنے ساری عمریں کھپا رہی ہیں ان کے انتظار میں کہ وہ کب رہائی سے آزاد ہوں گے۔ یا اللہ، جو بے گناہ ہے، جہاں کہیں مسلمان بے گناہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان پہ رحم فرما۔ اے اللہ، تو ان کے لیے آزادی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں جن کا پورا گھر اللہ تعالیٰ شک و شبہ کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اے اللہ، ہم نے ان ماؤں سے بھی ملے ہیں جن کی ماں اپنے بچوں کے انتظار میں بیمار ہو گئی ہیں۔ اللہ، وہ والد بھی ہیں اس میں جو اپنے بچوں کے کیس لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انصاف نہیں ملا۔ اے اللہ، وہ لوگ بھی ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے اپنے بچوں کو جیلوں میں ملنے نہیں آ پاتے، انہیں بس تیرے حوالے کر دیا۔ یا اللہ، ہم تو آزاد ہیں،
ہم تو دنیا کے سارے لذیذ پکوان بھی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں یا اللہ، لیکن وہ تنہائی میں، وہ قید و بند کی زندگی میں تبھی تو وہ لاڈ لیتے اپنی ماں کے، جو گرم کھانے کے علاوہ نہیں کھاتے تھے. یا اللہ، آج جو انہیں پیش کیا جا رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. پروردگار تو ان کی رہائی عطا فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما. اللہ التجا ہے تجھ سے کہ ان ماؤں کی گودوں کو، ان ماؤں کی تربیت جو اپنے بچوں کو کی ہے اللہ تیرے نام کے ساتھ کی ہے. یا اللہ تو بھی انہیں جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو قید سے باہر نکال کے تو نے عزیز مصر تک پہنچایا، یا اللہ تو انہیں بھی اس قید و بند کی زندگی سے آزاد کر کے بہترین مقام عطا کر. یا اللہ ہم سارے مسلمان ایسے ہیں پروردگار، ہمارے دلوں کے اندر خوف آ گیا ہے دنیا کا. پروردگار ہم حق نہیں کہہ پاتے. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن ان کے حلق سے نہیں اترے گا. یا اللہ یہ وہ وقت ہے. یا اللہ تو رحم فرما. یا اللہ ان بھائیوں پر رحمت فرما، ان کے بچوں پہ رحمت فرما جو یتیمی کی زندگی گزار رہے. یا اللہ ان عورتوں پہ رحم فرما جو اپنے شوہروں کے بغیر ہیں. یا اللہ ان ماؤں پہ رحمت فرما جو اپنے بچوں کے انتظار میں لگی ہوئی ہے. یا اللہ اخوان کی مدد فرما. یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ وہاں انصاف کو قائم کر. یا اللہ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے انہیں انصاف دلا دے. یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ پروردگار تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اللہ اللہ ایک بھی مومن کے لیے دنیا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پرسرات کا راستہ ہے. یا اللہ اس پرسرات کے راستے سے گزار دے آسانی سے. یا اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما جو تک خوشیوں کے لیے ترسے. یا اللہ مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا. یا اللہ آج سے التجا ہے کہ ہماری گودوں میں جو تو ہمیں اولادوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں بہترین تربیت کرنے والا بنا. یا اللہ انہیں دین کا غازی بنا. یا اللہ ان کا مجاہد اسلام بنا. یا اللہ ہم سب کی بہن، ہم سب کی نسلوں سے اسلام، ہم سب کی نسلوں کے ذریعے اسلام کو بول بالا کر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کے ہاتھ اسلام کا پرچم بلند کرنا. یا اللہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھنا. یا اللہ آخری دن ہمارا بہترین دن ہو. یا اللہ تو مرتے دم تک ہم سے راضی رہنا. یا اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہونا. یا اللہ ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہ نہ کرنا. یا اللہ بڑھاپے کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا اللہ تو دعائیں ہماری قبول فرما لینا. یا اللہ تو نے جو ہمیں اولادیں دی ہیں ہم نے انہیں تربیت کی ہے، اللہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. یا اللہ تو رحم فرمانا میرے مولا، انہیں ہر شر سے بچا لینا، کافروں کے فتنوں سے بچا لینا، ان کے نشانوں سے بچا لینا. یا اللہ تمہاری اولادوں کو قبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما. یا اللہ غموں سے نجات دے دے. پروردگار غم بہت بڑی تکلیف کا ہے، پروردگار تو رحم فرمانا. یا اللہ المصدقات کی بہنوں نے، المصدقات نے جو کچھ محنت کی اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. یا اللہ اس بچی کی محنت کو قبول فرما جس نے اس کا پورا جو اللہ ذمہ داری اٹھائی.
یا اللہ اسے بہترین زندگی دے، اسے نیک شوہر اور نیک اولادوں سے نواز۔ یا اللہ جن بہنوں نے راشن کے لیے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کیا، لوگوں کا خیال رکھا، یا اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جن بہنوں نے سحری اور افطار کے لیے لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کی، یا اللہ تو ان کی دیدی محنت کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جن لوگوں نے مدد کی مال کے ذریعے، اللہ تو ان کے مال کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ان راتوں میں جن لوگوں نے قرآن کی دعوت کو عام کیا ہمارے ساتھ مل کے، یا اللہ تو ان کے لیے بہترین اجر عظیم سے نوازنا۔ یا اللہ قیامت کے دن جب سایہ کسی کا نہیں ہوگا سوائے تیرے سائے کے، یا اللہ اس سائے میں ہم سب کو جگہ دے دینا۔ یا اللہ جس طرح سے دنیا میں ہمارا نام بھلے چھوٹا ہی سیدنا ہی ہے، یا اللہ ہمیں اس نام سے پکارنا جو تجھے پسند۔ یا اللہ سابقون اولون میں شامل فرمانا۔ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ یہ 29ویں شب ہے، اللہ بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان تک ہماری حفاظت کر، ہمیں رمضان نصیب فرما سلامتی کے ساتھ، موت دے تو اسلام پر دینا اور ہمارا خاتمہ صالحین کے ساتھ کرنا۔ پروردگار تو ہماری دعائیں قبول عطا فرما، ہماری ساری محنتوں کو قبول فرما لے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا گیا ہے لنک اس پروگرام سے ریلیٹڈ جو طاق رافی کی تھی، اور فیڈ بیک فارمز آپ کو مل گئے ہیں لنک پر، تو آپ لوگ پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریے، اس فارم کو بھریے اور ہمیں بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام کیسے لگا، تاکہ اس سے ہم کو اپریسیشن بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی بہترین پروگرام کنڈکٹ کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگ پلیز اس فل کریے اس کو، اور آپ لوگ سبھی کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اور اللہ ہم سب کو سیکھنے، سننے اور عمل کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔